بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی بے ثباتی اور ذات آخرت کی اہمیت کا ذکر، اس میں پارٹ 3 بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ کلام دنیا کی امیدوں کے قطع کرنے اور واضح و نصیحت قبول کرنے کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خصوصیات کے ساتھ حضرت کا ارشاد ہے کہ آج میدان عمل ہے اور کل مقابلہ، اس کے بعد منزل مقصود جنت ہے اور انجام جہنم۔ اس میں الفاظ کی عظمت، معافی کی قدر و منزلت، تمثیل کی صداقت اور تشبیہ کی واقعیت کے ساتھ وہ عجیب و غریب راز، نجات اور لطافت مفہوم ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے جنت و جہنم کے بارے میں سبقہ اور غایتہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس میں صرف لفظی اختلاف نہیں ہے بلکہ واقعاً معنوی افتراق اور امتیاز پایا جاتا ہے کہ نہ جہنم کی سبقہ منزل کہا جا سکتا ہے، نہ جہنم کو سبقہ منزل کہا جا سکتا ہے، اور نہ جنت کو غایتہ انجام جہاں تک انسان خود بخود پہنچ جائے گا، بلکہ جنت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہوگی جس کے بعد انعام ملنے والا ہے، اور جہنم بد عملی کے نتیجے میں خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اس کے لیے کسی اشتیاق اور محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے جہنم کو غایتہ قرار دیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے اسے مسیر سے تعبیر کیا ہے۔ حقیقتاً اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا باطن انتہائی عجیب و غریب اور اس کی گہرائی انتہائی لطیف ہے، اور یہ تنہا اس کلام کی بات نہیں ہے۔ حضرت کے کلمات میں عام طور پر یہی بلاغت پائی جاتی ہے اور اس کے معنی میں اسی طرح کی لطافت اور گہرائی نظر آتی ہے۔ بعض روایت میں جنت کے لیے سبقات کے بجائے سبوقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی انعام کے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انعام بھی کسی مذموم عمل پر نہیں ملتا ہے بلکہ اس کا تعلق بھی قابل تعریف عمل ہی سے ہوتا ہے، لہٰذا عمل بہرحال ضروری ہے اور عمل کا قابل تعریف ہونا بھی لازمی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو سنیں گے، دوستوں تک شیئر کریں گے، اور ایک ویڈیو کو 3-4 بار آپ سنیں گے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں اردو کے بہت مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کئی مرتبہ سنیں اور اس کو اپنے اوپر طاری کر دیں تاکہ آپ کچھ حاصل کر پائیں گے۔ اس سے خالی سنتے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔